بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارکیٹ لائیو وتھ ندیم مولوی۔ جی ہاں، سٹاک مارکیٹ تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور آج جو ہے روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے اپوزیشن سے بھی کہی ہے اور جتنے بھی جو سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں اور عوام سے کہا ہے کہ آپ بتائیے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ تو جناب سب سے پہلی بات کیا کہوں کہ حکومت بہت بھولی ہے یا معصوم ہے یا کیا حکومت کو اور عوام کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کی قیمتوں میں 35% اضافہ کرنے کے بعد کیا کوئی بھی چیز آپ اگر بناتے ہیں تو اس کی 35% کا جو حصہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے آپ اپنی کاسٹ میں ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ 100 روپے کی چیز بنا رہے تھے، 35 روپے زیادہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے بجلی کی وجہ سے، تو وہ چیز ہو جاتی ہے 135 روپے۔ یعنی 35% تو صرف اور صرف بجلی کی وجہ سے مہنگی ہو گئی۔ دوسری جانب اگر ہمیں کوئی را مٹیریل لینا ہو اور ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنا ہو اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ تقریباً 30% اس کی جو ڈالر کی اڑان ہے اوپر چلے جاتی ہے، روپیہ کمزور ہو جاتا ہے، تو 30% تو یہ ہو گیا۔ تو جناب پھر کیا ہوا کہ مہنگائی کا جو دور ہے، میں آج جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ اب کتنے کی ہو گئی جناب؟ 30 اور 35 یہ ہو گئی 65 روپیز۔ یعنی 100 روپے کی چیز جو پہلے پاکستان میں بن رہی تھی صرف بجلی اور ڈالر کی وجہ سے 165 پہ ہو گئی۔ اب آئیے کہ مزید اور کیا کیا چیزیں مہنگی ہوئی جناب۔ فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بھی آپ کی 25% بڑھ گئی ہے۔ تو 65 and 25 یہ ہو گئے جناب 70، 80، 90۔ تو 100 روپے کی چیز اب آپ کی بننے گی 190 روپے کی۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اس طرح کرتے کراتے جو 100 روپے کی چیز جو ایک آدمی بناتا تھا وہ آج 240 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی 140% مہنگائی آ چکی ہے۔ صرف اور صرف اس کی وجہ، میں اس وقت وہ بات نہیں کر رہا کہ دکاندار جو ہے وہ چیزیں چھپا رہے ہیں، کاروباری حضرات جو ہے اپنے زیادہ تر مفاد کی خاطر جو ہے نا اپنے گوداموں میں چیزوں کو روک کے رکھ رہے ہیں، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے جناب۔ ہم یہ سیدھا بات کر رہے ہیں کہ جناب بجلی مہنگی ہو گئی، روپے کی قدر میں جو ہے وہ کمی ہو گئی، ڈالر کے قدر میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر ہم بات کریں تو گیس کی قیمتوں میں اضافہ، اور فائنینشیل کاسٹ کی اگر ہم بات کریں انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ، اور اس طرح ہم بہت سی چیزوں کے اندر ہماری کاسٹنگ اب نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر ان سب اخراجات کو نکالنے کے بعد 20 سے 25% جو ہے وہ تو انسان اپنے لیے بھی پروفٹ رکھتا ہے۔ تو جو 100 روپے کی چیز تھی وہ اب 200، 250 روپے تک پہنچ گئی ہے، تو 150% تو یہ اضافہ ہو گیا۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جناب بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 30% کے قریب اور مزید اضافہ کریں۔ تو جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ 30% اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹیکسز میں مزید اضافہ کریں۔ ٹیکس میں اضافے کا مطلب ہے ظاہر ہر انسان جو بھی خرچہ کر رہا ہوگا تو اس کے اندر اسے پیسے مزید اور حکومت کو دینے پڑیں گے، اور اس طرح کے کئی اور شرائطیں ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ جناب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اربوں ڈالر کا قرضہ پڑا ہوا ہے اور خزانے میں صرف 3 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ڈیفالٹ قرار دے دیں ہماری ملک؟ اگر ہمارا ملک ڈیفالٹ قرار دیتا ہے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں قرضہ دیا ہے۔ تو اب جو قرض دار ہے ان سے یہ کہا جائے گا یا جناب ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں، اور ڈیفالٹ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم پہ پریشر نہیں ڈال سکتا۔ جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے تب ہم آپ کو دیں گے۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہی ہے، بینکرپسی کا مطلب ہی ہے کہ جناب ہم بتا نہیں سکتے ہم آپ کو کب دیں گے، مگر ہم ڈیفالٹ کی طرف آ چکے۔ دوسری جانب جو چیزیں ہم نے گروی رکھوائی ہے وہ چیزیں ادھر چلے جائیں گی۔ تیسری جانب ہم اپنے اثاثے بیچنے لگ جائیں گے اور اس اثاثوں سے جو پیسے ملیں گے
وہ ہم جو قرض دار ہیں ان کو دیں گے۔ تو یہ تو رہا سوال کہ اگر ہم ڈیفالٹ پہ آتے ہیں۔ اب جو اہم سوال ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ڈیفالٹ کی طرف اس لیے ہم نہیں جا رہے، ایک تو جنہوں نے قرضہ دیا ان کو پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، دوسری جانب ہمیں وہ مدد کر کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم اس نوبت تک پہنچ جائے کہ ہم ان کے قرضے واپس دینا شروع کریں۔ تیسری جانب اگر ہم ڈیفالٹ پہ آتے ہیں، ہماری ساری ڈیولپمنٹ ورک رک جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے جتنے پیسے ہمارے پاس لگائے ہیں، ان کی جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو خواب ہے وہ بھی رک جائے گا۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا اتنا جو انویسٹمنٹ ہو چکی ہے ون بیلٹ ون روڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے سی پیک کی، اس کو روک دیا جائے، کیونکہ سی پیک کا سب سے بڑا فائدہ چائنا کو ہوگا۔ دوسری جانب ہم بات کرتے ہیں سعودیہ کی طرف۔ سعودیہ کو اگر ہم پیمنٹ نہیں دیتے تو ظاہر ہے پھر اگر ہم نے اپنا بینکرپسی ڈکلیئر کر دی اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہمارے خزانوں میں اب پیسہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ سعودیہ کے پیسے بھی ہمیں آگے آنے والے دنوں میں جب آئیں گے تب دیں گے۔ اور دوسری جانب ہم رشیا سے معاہدہ کر چکے، یعنی ایک جانب ہم رشیا سے تیل لینا بند کر دیں گے، کیونکہ رشیا سے نہیں، معذرت کے ساتھ سعودی عربیہ سے تیل لینا بند کر دیں گے، اور دوسری جانب رشیا سے تیل لینا شروع کر دیں گے۔ اس طرح یہ ہوا، ایک تو ادھار جو ہمارا ہے وہ پتہ نہیں ہم کب دیں گے سعودیہ کو، اور دوسری جانب مزید اور تیل بھی نہیں لے رہے ہوں گے، تو یہ سعودیہ کو بھی نقصان ہے۔ تیسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں باہر کی ممالک کے لوگوں کی، باہر کے ممالک کے لوگوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہوگی جہاں پہ وہ $1 لے کے آئے اور تقریباً ان کو 270-300 روپے کی چیز ملے، تو پاکستان ایک بہت ہی سستا ملک ہو جائے گا باہر کے ممالک کے لوگوں کے لیے۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ ابھی میں کالز کچھ لے نہیں رہا، تو میں اپنے فون کو جو ہے اس وقت جناب میں نے اس وقت بند کر دیا ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں، یہ باتیں چل رہی ہیں نا، آئی ایم ایف کے پیسے آ جائیں گے تو ہم سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف کے پیسے اس سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف پیسے تو دے دے گا، مگر جو شرائط لگا رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں مزید قرضوں میں پھنستے چلے جائیں گے، ہماری معیشت اور نیچے کی طرف چلے جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ $9 ارب سے ہم $3 ارب پہ آئی گئے، اور اس کی وجہ تھینکس ٹو آئی ایم ایف اور تھینکس ٹو اپوزیشن جو کہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے رہے، اور آئی ایم ایف اپنے شرائط کو منواتا رہا۔ جتنے آئی ایم ایف کے شرائط ہم مانتے گئے اتنے ہی نقصان ہوتا گیا۔ پہلا شرائط ہم نے 25 جنوری سے ماننا شروع کیا، اور آپ دیکھ لیں ڈالر کہاں چلا گیا، ڈالر کسی کے ہاتھ میں، ہم کسی کے قابو میں ہی نہیں رہا۔ دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ جناب اور آئی ایم ایف کے شرائط جتنے آتے گئے کہ جناب بینکوں کی طرف سے ایلسیاں نہیں کھل رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ بینکوں نے بہت ہی میں کیا کہوں اس کا جو حرکت کی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم کہاں سے ڈالر لے کے ہیں۔ جناب آپ کہاں سے ڈالر لے کے ہیں؟ آپ کا جو فرض بنتا تھا جب آپ پاکستان میں آ کے ڈالرز کما رہے تھے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک سے کہ ایک لمیٹڈ پیسے آپ رکھیں گے، اور پھر آپ نے اسی ملک سے کمایا تو آپ کو ارینجمنٹس کرنے چاہیے تھے۔ بینکس نے باقاعدہ طور پہ کہہ دیا جناب ہم مزید اور ایلسیاں نہیں کھولیں گے، بینکوں کی طرف سے پریشر آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا جناب، بوریوں میں بھر بھر کے لوگوں میں ٹرکوں میں ڈالر رکھ کے پاکستان کے بارڈر سے نکلے اور افغانستان چلے گئے۔ یہ سب معاملہ چلتا رہا، اور کہا یہ گیا کہ جناب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ڈالر کے اوپر ریسٹرکشن نہ ڈالیں، کیونکہ اگر آئی ایم ایف کے مطابق چلتے ہیں تو پھر حکومت، اسٹیٹ بینک کسی بھی منی چینجر کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، نہ ہی کسی کو پکڑ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے کتنے ڈالر جو ہیں کہاں چلا گیا، کدھر آیا، کیا حساب کتاب ہوا، کسی کو نہیں پتا۔ مگر یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اور جو $3 ارب تک ہم پہنچے ہیں، اگر ہم مزید آئی ایم ایف کی باتیں سنتے رہیں تو میرے خیال سے چند ہفتوں کے اندر یا مہینے کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ جناب اب تو کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آمدنی ختم ہوتے چلے گئی، اور ہمیں یہی کہا گیا کہ جناب مزید اور شرائط لے کے آئیں۔ اب میرے کچھ سوالات ہیں آئی ایم ایف سے۔ نمبر 1 سوال، کیا بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے پاکستان کی تجارت بڑھے گی؟ کیا ہمارا کاسٹ آف گڈز جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر ہم بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں؟ نہیں۔
تو اگر ہماری کاسٹ آف گڈ کم نہیں ہوتی تو کیا مہنگی چیز کوئی ملک خریدے گا ہم سے؟ نہیں۔ کیا کوئی پاکستانی کوئی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ سامان خریدے؟ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جو سامان بنایا ہے کمپنی نے وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا، کمپنی جو ہے وہ بند کرنے کی نوبت پہ آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے شرائط ہم نے مان لیے، ہم نے بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دیا، اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا۔ دوسری جانب جناب کہ آپ جو ہے مزید ٹیکسز بڑھا دیں۔ مزید ٹیکسز بڑھانے سے کیا ہوگا؟ پاکستانی عوام جو کہ ایک دن کا کھانا مشکل سے خرید سکتی ہے اس کے اوپر آپ مزید ٹیکس بڑھا دیں گے تو کیا پاکستانی عوام کی آمدنی میں اضافہ ہوگا؟ یہ دوسرا سوال ہے آئی ایم ایف سے۔ تیسرا سوال، آئی ایم ایف کے بطور ہم سب کو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہوگا تو کیا ہم اپنے گھروں کے پنکھے وغیرہ سب کچھ بند کر کے موم بتی کے اندر رہے تو کیا ہم ترقی کریں گے؟ یہ میرے سوالات ہیں آئی ایم ایف سے اور بڑے بڑے اکانومسٹ سے جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے مطابق چلیں۔ جناب اگر ہم بجلی کی قیمتوں میں 35% اضافہ، پھر آ جاتے ہیں روٹی بنانا۔ اب اگر ہم گیس کے چولہوں کو بند کر دیں کیونکہ گیس بہت مہنگا ہو گیا اور ہم لکڑیوں کے اوپر جو ہے کھانا بنانا شروع کریں تو کیا ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ یعنی کہ اب جو جنگلات ہیں اس کو بھی ختم کر دیں۔ پھر ہم آتے ہیں کہ جناب یہ تو ہو گیا روٹی، صرف روٹی کی ہم بات کریں، اب ہم آئیں گے کپڑے، مکان بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں کوئلہ، جس سے ہم پھر آپ کو پتہ ہے سیمنٹ بنتی ہے، سیمنٹ فیکٹریوں میں سب سے اہم چیز جو مانی جاتی ہے وہ ہے کوئلہ، اور کوئلے کے بعد آپ کو پتہ ہے کوئلہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ سیمنٹ مہنگا ہو گیا، یعنی کہ اگر ہمارے گھر کے اندر دیواروں میں کریک آنا، درار آنا شروع ہو جائے، ہم اس کو بھی سیمنٹ نہیں لگا سکیں گے، ہمارے گھر گر جائیں گے، نیا گھر بنانا تو دور کی بات۔ اب ہم بات کریں گے کہ کون سی چیز ہے جس سے آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم فائدے مند ہو رہے ہیں۔ جناب گیس کی قیمت میں اضافہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ، ٹیکسز کی صورت میں اضافہ۔ تو جناب پھر آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں کہوں کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے ہم بات مان لیتے ہیں، ہم 3 ماہ کیا 3 سال کے لیے آئی ایم ایف کی بات مانتے ہیں، مگر کیا آئی ایم ایف ہمیں لکھ کے یہ دے گا کہ ان کی شرائط کے بعد 3 سال تک اگر جو بھی نقصان ہوا وہ آئی ایم ایف پورا کرے گی؟ کیا ان کی شرائط ماننے کے بعد کیا پاکستان 100% ڈیولپ کرے گا؟ کیا آئی ایم ایف یہ لکھ کے دینے کو تیار ہے؟ کیا ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2% سے جو ہے وہ 5% پہ آ جائے گا؟ نہیں۔ ان سب باتوں کو لے کے اگر ہم اس کا مجموعہ نکالتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جناب ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں سمندر میں ڈالا جا رہا ہے آئی ایم ایف اور کہہ رہا ہے کہ تیر کے باہر نکلیں۔ تو جب ہاتھ پیر آپ کے باندھ دیے جائیں گے تو پھر آپ تیر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور ساتھ ساتھ ہماری سٹاک مارکیٹ کے دوست جو کہ کہہ رہے ہیں لاؤ مال، لگاتار مال لے رہے ہیں، اسی طرح لگاتار مال بیچ رہے ہیں۔ کل اگر آپ نے دیکھا ہوگا فورنرز کی بائنگ بھی تھی، سیلنگ بھی تھی، تمام مارکیٹ کے اندر بائنگ سیلنگ دونوں چل رہے تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ سیلنگ کم تھی یا بائنگ، مگر وہ مارکیٹ کا جو رجحان تھا، مارکیٹ کے جو انڈیکس کے اوپر جو ہم پریشر جو آیا ہوا تھا کئی دنوں سے، اس کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جناب 150 روپے کا او جی ڈی سی 70 روپے پہ آیا ہوا تھا، آج 100 روپے تک پہنچ گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں بھی بتایا تھا، ایک چیز کی ورتھ ہوتی ہے 100 روپے، اسے مارکیٹ لے جاتی ہے 150 روپے پہ، اور 150 روپے کے بعد مارکیٹ اگر اس کو لے جاتی ہے 50 روپے پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی ورتھ 50 روپے، اس چیز کی ورتھ تھی 100 روپے۔ تو مارکیٹ جتنی بھی نیچے جائے گی تو وہ 50 روپے سے واپس آ کے اپنی ایک ورتھ پہ آتی ہے۔ مگر جب ہم فیوچر کو دیکھ کے، سٹاک مارکیٹ فیوچر کو دیکھ کے کام ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کو دیکھتے ہیں اور جب وہ 100 روپے کی طرف آتی ہے ہم دیکھتے ہیں فیوچر جو ہے کہیں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہماری معیشت بہتر ہوگی، تو پھر وہ واپس کہاں 50 پہ آتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہت محتاط ہو جائے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بلکہ ابھی بھی موجود ہے، کہ میں نے اپنی پریڈکشنز جو ہیں جنوری میں کر دیا تھا کہ فیبروری کے اندر مارکیٹ میں تیزی آئے گی۔
آج بھی فیس بک جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے میری سٹیٹمنٹ کا. آپ میرے فیس بک کا اگر آپ ندیم باقی مولوی کا فیس بک پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے میرے خیال سے جنوری کی یا دسمبر کی میری پوسٹ ہے جس میں نے لگایا تھا فیبروری میں, اور لوگ اس وقت ہنس رہے تھے کہ جناب فیبروری میں کیسے جائے گی, مارکیٹ تو نیچے جا رہی ہے. اور میں نے یہی بات کہی کہ جناب فیبروری میں اس لیے جائے گی کیونکہ میں پروگراموں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اس وقت شیئرز بہت ہی انڈر ویلیوڈ ہو چکے ہیں. میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جناب آنے والے فائنینشل ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گی, مگر انہی شیئرز کے کیپٹل گین آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی اس کی قیمت کافی نیچے آ چکی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم انویسٹمنٹ مزید کرنا شروع کر دیں یا ہم پروفٹ ٹیکنگ کریں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی آپ کو جو ہے نا جتا سکتی ہے. یعنی کہ یہاں سینٹیمنٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایک چیز کی ورت آ رہی ہے. تو جن لوگوں نے 70 روپے کا OGDC لیا تھا اور 100 روپے پہ پہنچ چکے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب 40% تو آنکھ بند کر کے پروفٹ ٹیکنگ لے لیں. اب رہا سوال 60% کا. 60% کو اور مزید پروفٹ کی طرف جانے دیں, پھر آپ 20% لے لیں. تو اس طرح آپ کے 60% تو آپ نے پروفٹ لے لیا. مارکیٹ نیچے چلے جائے گی تو آپ 60% دوبارہ بائی کر لیجئے گا. اس طرح نیچے کی مارکیٹ میں بھی آپ جیت جائیں گے. مگر اگر موجودہ حالات میں آپ نے کہا نہیں جناب مارکیٹ تو 45 کی لگ رہی ہے, کوئی کہے گا 50 کی لگ رہی ہے, چلے بھی جاتی ہے یا نہیں جاتی, آپ کے جو پیسے ہیں وہ رسک پر ہے. موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے رسک کو کم کریں, انویسٹمنٹ کرتے ہوئے بہت خیال کیجئے گا. اور ہاں ایک بات بہت ضروری میں آپ کو بتا دوں, اپنی پراپرٹیز کو مت بیچیں, میرا مشورہ ہے, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے. کیونکہ آئندہ 10 سالوں میں پاکستان کو بہتر بننا پڑے گا, چاہے پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں. باہر کے ممالک چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی جو زمین ہے وہ امیر لوگوں تک پہنچے اور یہاں کاروبار ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو چیزیں ہیں اس کو آپ کے لیے مہنگا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے سستا. یعنی آپ کو اگر 40 لاکھ کی سوزوکی گاڑی خریدنی ہو تو آپ کے لیے بہت مہنگا ہوگا, مگر جب وہ باہر سے فورنر جب ڈالر میں آتا ہے تو اسے 40 لاکھ جو ہے نا زیادہ نہیں لگتے. کیوں؟ کیونکہ جب $1 وہ 300 روپے کا یہاں پہ کیش کرائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا سستا پڑے گا. اسی طرح گھر لے لیں, اسی طرح جائیدادیں لے لیں. تو یعنی ہم اپنی جائیدادیں یا تو ہم بیچ دیں گے مجبوری میں آ کے فورنرز کو, اور جب فورنرز خرید چکے ہوں گے ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہوں گے, اور ہماری ضرورت جب پوری ہو جائے گی مارکیٹ میں دوبارہ سے کاروبار شروع ہو جائے گا, اور ہم پاکستانی جو ہے دوبارہ سے نوکری کرنا شروع کریں گے انگریزوں کی, امیروں کی, ان لوگوں کی جو آج کی مارکیٹ میں آ کے پراپرٹیز خرید رہے ہیں. اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے پاکستان کے اندر پینک پھیلایا. جناب یہ شکریہ میں نہیں کہوں گا, یہ وہ لوگ کہیں گے جو کہ باہر سے آ کے چیزیں خرید رہے ہیں. اور ان پاکستانیوں نے جو پینک پھیلایا اس کا فائدہ پاکستانیوں کو تو نہیں ہوا, فورنرز کو ہوا. تو برائے مہربانی اپنے ملک کے بارے میں برا بولنا چھوڑ دیں, پینک پھیلانا بند کر دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھ بند کر کے کنویں کے مینڈک کی طرح کنویں کے اندر بیٹھے رہیں, نہیں, باہر نکلیں, اپنی آنکھوں کو کھولیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کیجئے. کیونکہ یہاں پہ اب یہی سلسلہ چلتا رہا نا کہ ہم IMF کے باتیں سنتے رہے, آپس میں واٹس ایپ پہ کہتے رہے معیشت ڈوب گیا ڈوب گیا ڈوب گیا. معیشت ڈوبا نہیں ہے, مگر ڈوبنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور اس کو ڈبونے والے ہیں ہمارے اپنے لوگ جو ملک کی برائیاں کر رہے ہیں, ہمارے اپنے لوگ جو کہ شرائطیں وہ شرائط مان رہے ہیں جو شرائط کی وجہ سے ملک میں نقصان ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ شو پسند آیا ہوگا, مگر ایک بات اور, یہ میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے کہ جو بھی میں نے باتیں کی ہو وہ باتیں غلط نکلے,
ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو، اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے پروگرام سے آپ کوئی رائے نہ بنائیں، اپنے عقل و شعور کو استعمال کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ دوسری بات، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس مہنگائی کو روکنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ تیسری بات، کیا میں اپنی ملک کی برائی کرنے سے کوئی مجھے فائدہ ملے گا۔ چوتھی بات، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی جگہ ہم ایک دوسرے کا کام خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم اس عادت کو ختم نہیں کر سکتے۔ پانچویں بات، کیا ہم سب ایک ہو کے اپنے اختلافات کو ہٹا کے، خاص طور پہ سیاستدانوں سے میں گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ لوگ سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، تو تمام ایک پیج پہ آ کے معیشت کی باتیں کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں حکومت میں، ہماری حکومت آ جائیں تو یہ کر لیں گے۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کی حکومت نہیں بھی ہے اور آپ کے پاس کچھ مسئلے کا حل ہے تو بتائیے نا عوام کو، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مگر آپ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، الیکشن۔ الیکشن سے روٹی سستی ہوگی؟ نہیں۔ کیا الیکشن سے جو ہے نا ڈالر نیچے آئے گا؟ نہیں۔ کیا آپ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کوئی بھی شرائط کو نہیں مانیں گے؟ اگر آپ یہ لکھ کے دے رہے ہیں تو بتائیے، ورنہ یہی ہوگا۔ پچھلی حکومت نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم مجبور ہیں اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، یہ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے ہم مجبور ہیں اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ تو پھر فائدہ کیا ہے اس الیکشن کا، اور فائدہ کیا ہے کہ ہم کوئی نئی حکومت لائیں؟ تو آئیے سوچئے اور عمل کریں ان باتوں پہ جن باتوں کی وجہ سے آپ کی، میری اور ملک کی ترقی ہو۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔